بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 9 مئی کے اٹیک سے ریلیٹڈ آج بہت ہی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی DGISPR کی، اور فوج کے ترجمان ہیں جو، اور اس پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم بات کی گئی جو میرا خیال ہے بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 18 آفیسرز کے اگینسٹ جو آرمی کے سرونگ آفیسرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ڈیفینیٹلی کور کمانڈر، جو فارمر کور کمانڈر اس وقت لاہور تھے، ان سمیت 3 لوگوں کو فوج سے ڈسمس کر دیا گیا، جبکہ 15 جو افسران ہیں جن میں 13 بریگیڈیئر شامل ہیں اور 3 میجر جنرل شامل ہیں، ان 3 میجر جنرلز اور 13 بریگیڈیئرز، تقریباً 15-16 آفیسرز ایسے ہیں جن کے خلاف باقی ادروائز سخت ڈسپلنری ایکشنز مطلب ہے کہ لیے جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ڈسمسل ان کا نہیں ہوا. ڈسمسل صرف 3 آفیسرز کا ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کر لی. سو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی بھی لحاظ سے مئی 9 کی کانسپریسی کا حصہ تھے، یا ان کا کسی طریقے سے مطلب ہے کہ مئی 9 کی پلانرز میں یا ان کے جو سہولت کار تھے یا منصوبہ ساز تھے. جس طرح بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک اسپیکولیشن تھی کہ ہو سکتا ہے فوج کے اندر سے بھی مدد کی بات، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی چونکہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ جو بھی انسٹالیشنز تھی ملٹری کی، ان کی ظاہر ہے ملٹری کی انسٹالیشن تھی، یا جو ادارے تھے، GHQ تھا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا، اور اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس تھے. سو جہاں ان کی اپنی ڈومین تھی، تو جو رسپانسبلٹی ان کی وہاں پہ بنتی تھی کہ کس طریقے سے ان کو اس اٹیک کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، ان اٹیکس کو اس طرح کاؤنٹر کرنے کی ناکامی کی باعث ان کو یہ سزائیں دی گئیں، اور یہ سزائیں کافی مطلب ہے کہ ظاہر ہے بہت بڑا ایکشن ہے فوج کی طرف سے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بہت سے یہ جو منصوبہ ساز تھے، جو اٹیکرز تھے، اور جو سہولت کار تھے مئی 9 کے بارے میں، ان کے کہ جو لوگ جن کو پکڑا گیا ابھی تک، تو ان میں ایک ریٹائرڈ جنرل کی بات کی گئی، 4 اسٹار جنرل، پھر ایک یعنی کہ ان کی نواسی کی بات کی گئی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے داماد کی بات کی گئی، اسی لحاظ سے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی شاید بیگم کی بات کی گئی، اور اسی لحاظ سے مختلف جنرل آفیسرز جو تھے ریٹائرڈ، ان کے جو قریبی عزیز ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ ایکشن ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. اچھا، اب چونکہ ایک تو یہ کہ بڑی اہم اور بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس تھی، اور سخت قسم کی پریس کانفرنس اسی لحاظ سے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی لحاظ سے اس جو 9 مئی کا جو ایکشن ہے، اس کو کسی بھی لحاظ سے بھلایا نہیں جا سکتا، اس میں کسی کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی. اور اس میں نام نہیں لیا گیا PTI کا، عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا، اور لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کے خلاف ایکشن کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ جنہوں نے بیانیہ بنایا، جنہوں نے 1 سال سے پیچھے سے ایک بیانیہ بنا رہے تھے، اور اپنے جو لوگوں کے جو ذہن ہیں ان میں ان کو پوائزن کر رہے تھے اگینسٹ آرمی، تو وہی لوگ ہیں جو منصوبہ ساز تھے. نام نہیں لیا انہوں نے، مطلب ہے کہ نام ظاہر ہے اگر عمران خان کی بات کر رہے ہیں، ظاہر عمران خان ہی نے بیانیہ بنایا، عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اس بیانیے کو، جس کو PTI کے سوشل میڈیا اور PTI کے کچھ اور لیڈروں نے جو رہنما تھے انہوں نے اس کو پھیلایا. لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا اس لحاظ سے کہ اور یہ بلکہ یہ لیکن انڈائریکٹلی ضرور کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ، اور یہ کہ سب جو بیانیہ بنا رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے واشگاف ہے، وہ روز روشن کی طرح، بلکہ انہوں نے کہا روز روشن کی طرح سب کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کون ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور پھر یہ اس عزم کا یہ کہا کہ یہ ہر حال میں اس قسم کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو منصوبہ ساز تھے، جو سہولت کار تھے، ان کو ہر حال میں ان کو ان کے کیسز کو اور ان کو سزا ملنی چاہیے، مطلب ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، یہ کہا گیا کہ یہ لازم ہے. اچھا، پھر جو
وہی والی بات شروع والی جو پہلے کی گئی کہ جی 75-76 سال جو ہو گئے پاکستان کو اتنا بڑا مطلب ہے کہ اٹیک کبھی بھی اپنی فوج کے اوپر یہ نہیں ہوا، اور پھر یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہ ایک ایسی سازش تھی جس کے اوپر گزشتہ کئی مہینوں سے مطلب ہے کہ کئی مہینوں کی بات کی گئی کہ اس کے بارے میں منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، اور یہ کہ جی مٹھی بھر جو شرپسند تھے، ان کے جو سہولت کار تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور پھر وہی والی بات جھوٹے بیانیے کی بات کی گئی کہ جی جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور اس جھوٹ کو پھیلایا گیا، اور پھر لوگوں کے ذہن جو ہیں ان کو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پوائزن کیا گیا، اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا جہاں پہ لوگوں کو مطلب اکسایا گیا، اور لوگوں کو اس طریقے سے اکسایا گیا کہ لوگوں نے اپنی فوج کے اوپر یعنی کہ پھر وہی جو مئی 9 کا جو ہوا کہ جنہوں نے اپنے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، ملٹری کی بلڈنگز کے اوپر، ایون شہداء کے جو یادگاریں تھیں وہاں پہ حملہ کیا۔ اچھا یہ بھی کہا گیا جی کہ جی بہت سے جو ایویڈنس ہیں وہ مل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ بات کرتے ہوئے، اور پھر کہ جی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو فوج ہے، فوج کے رینکس اینڈ فائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ جو فوجی ہیں، جو ویٹرنز ہیں، کہ جی سخت ترین غصہ پایا جاتا ہے مئی 9 کے بارے میں، اور جن لوگوں نے یہ مئی 9 کیا، اور اس کا بار بار بلکہ وہ یہی کچھ اس طرح کی امپریشن دیتے رہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے جو اس ملک کے لیے جو سیکریفائسز دیتے ہیں، جو اپنی جانوں کو قربانیاں دیتے ہیں، شہداء کی بات کی، شہداء کے فیملیز کی بات کی، سرونگ فوجیوں کی بات کی، کہ وہ سب آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں، اور سب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم قربانیاں کیوں دیں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ فوج قربانیاں دیتی رہی ہے، فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور فوج قربانیاں دیتی رہے گی، لیکن یہ انشور کیا جائے گا کہ اس مئی 9 کا جو ایکشن ہے وہ ریپیٹ کبھی بھی نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بار انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی 1 سال سے اقتدار کی ہوس میں، اب ظاہر عمران خان صاحب کی بات کی جا رہی تھی لیکن عمران خان کا نام نہیں لیا جا رہا تھا، اور یہ جو بھی وجہ ہے انہوں نے ہر میڈیا کو کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو یہ جو بھی لوگ تھے یا جو بھی اس قسم کے بیانیہ بنا رہے تھے ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان کی بات کی جا رہی تھی لیکن عمران خان کا نام نہیں لیا جا رہا تھا، اور یہ کہا کہ جی مئی 9 کا جو واقعہ تھا وہ کلائمیکس تھا اس بیانیے کے جو اقتدار کی ہوس کے لیے بنایا گیا، اور ایک جھوٹا نعرہ دے کے، انقلاب کا جھوٹا نعرہ دے کے، جو بغاوت پر لوگوں کو اکسایا گیا۔ اچھا پھر ظاہر ہے ایک بات اور جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی کہ جو بھی انہوں نے جو ملٹری ایکشنز ہو رہے ہیں یا ملٹری ٹرائل کی بات کر دی جو ہو رہی ہے، انہوں نے یہ بات کی کہ 102 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آرمی ایکٹ کے تحت مطلب ہے کہ ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کی ہیئرنگ تھی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے کہ ابھی یہ جو ٹرائل ہیں ان کے ٹرائل شروع نہیں کیے جائیں گے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے جو پریس کانفرنس ہے اس سے یہ واضح ہوا کہ جی وہ ٹرائل جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، اور ان ٹرائلز کے بارے میں بلکہ انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو ٹرائل ہیں اس میں مکمل طور کے اوپر بڑے شفاف ہوتے ہیں، اس میں مکمل طور کے اوپر انصاف کیا جاتا ہے، اس میں جو ایکیوز ہوتے ہیں، جن لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے، وہ اپنا وکیل بھی لا سکتے ہیں، اپنا مطلب ہے کہ سول کا وکیل بھی لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ہائی کورٹ کی اپیل ہوتی ہے، ان کے پاس سپریم کورٹ کی اپیل ہوتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسی قانون کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سینکڑوں کیس نمٹائے گئے۔ اس سے پہلے سینکڑوں کیسوں کی بات کی انہوں نے نمٹائے گئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بلکہ بات کی کہ اسی نظام کو، یہ جو ملٹری ٹرائل کا جو نظام ہے، اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ویلیڈیٹ کیا، اور وہ یہ کلبھوشن کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے وہی کیس تھا، وہی اسی کیس کو ظاہر ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا، اور اسے تو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی حوالہ دے کے تو یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کو یہ جو میسیجنگ تھی، حالانکہ انہوں نے یہ کہا جب سوال کیا گیا کہ ایک سبجیکٹس میٹر ہے، اور یہ کہ جی سپریم کورٹ ظاہر اس کیس کو سن رہی ہے، لیکن جو انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی کہ آئین کے تحت چل رہا ہے، سب مسئلہ قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے سول کورٹ سے ان لوگوں کو ہینڈ اوور کیا گیا وہ قانونی طریقے سے عدالت کے ذریعے کیا گیا۔ یہ جو
سارے کا سارا، چونکہ سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ کہ وہ شفاف وہ طریقہ کار نہیں ہے، اور پھر جو بھی وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اب کل بھی اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی. سو بہت سے لوگ جو خاص طور پر پٹیشنر ہیں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو سویلینس کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں وہ وہاں سے روکا جائے گا، اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، تاکہ ان کا ٹرائل سول کورٹس میں ہو، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہو. جو عام سول جو ہماری کورٹس ہیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس بات کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی اور وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ وہ جو ٹرائل ہے، جو ملٹری ٹرائل ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہے، اور یہ والی بات کہ اس میں اپیلوں کے بھی ظاہر ہے حوالے وہی والی بات کی کہ ہائی کورٹ میں بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں. سو یہ ایک یعنی کہ میسج تھا. پھر انہوں نے یہی والی بات کی کہ یہ سارا جو اپنی جو جب 9 مئی کے بعد کور کمانڈر جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے بعد کس قسم کا اعلانیہ جاری ہوا، پھر فارمیشن کمانڈرز کی مطلب ہے کہ اس کا بھی حوالہ دے کے تو یہ بات کی گئی کہ جی جو بھی منصوبہ ساز تھے انہوں نے کہا کہ ان کو قطعی طور پہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزائیں دی جائیں گی، رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. یہ بات بھی انہوں نے مطلب ہے کہ بات کی. اور پھر ایک اہم بات اور جو سیاسی جب بات ہوئی کہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں جب یہ کہا گیا، کسی نے کویشچن کیا کہ جی وہ آرمی چیف سے تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پولیٹیکل سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو پھر اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہماری اسپیشل کور کمانڈر کی جو میٹنگ تھی اس میں یا فارمیشن کمانڈرز کے حوالہ دے رہے تھے کہ کسی ایک میں کہ جی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں. اور پھر جب آگے تفصیلاً وہ بات کرتے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں بات چیت کی. سو حقیقی اب آئی وش کہ وہاں کسی نے پوچھا ہوتا یہ سوال کہ کیا جو کچھ ہوا 9 مئی کو تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ حقیقی سیاسی جماعت ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ایکچولی کسی نے نہیں کیا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید جب انہوں نے حقیقی سیاسی پارٹی کے اوپر زور دیا تو شاید وہ پی ٹی آئی کو شاید وہ مائنس اس مذاکراتی عمل سے شاید مائنس کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کچھ اہم باتیں تھیں. لیکن آج اسی کے ساتھ ساتھ جب ایک طرف بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑے سیریس انداز میں، اور اگر آپ ان کا جس طریقے سے پریس کانفرنس ہو جو لب و لہجہ تھا تو نظر آ رہا تھا کہ بڑی مطلب ہے کہ ایک غصہ ہے، اور غصہ بھی قائم ہے جو فوج کا غصہ 9 مئی کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں ایک بڑا غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کا بارہا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، میں نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن آج کی بھی جو پریس کانفرنس تھی اس سے ان جو جھلک نظر آ رہی تھی کہ اس غصے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی لحاظ سے وہ یہ نہیں چاہتے اور اس بات کہ جو بھی لوگ اس مئی 9 کے ایکشن میں انوالو میں کسی کو کوئی رعایت یا اس طرح کی بات مل سکتی ہے. اور پھر وہ جس سیریسنس سے یا جس شد و مت کے ساتھ وہ یہ زور دے رہے ہیں کہ جو بھی ٹرائل ہو رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت وہ قانونی ہیں، وہ آئینی ہیں، قانونی ہیں، آئینی ہیں. اور پھر وہ سارا کچھ کہ جی اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے، اس میں کیا حقوق نہیں ہوتے، سب باتیں وہ کر کے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. بیکاز سپریم کورٹ میں آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جی آپ کو پتہ ہے پہلے 9 ممبر بینچ تھا، اور اس میں سے جو 2 ممبر تھے جو چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ ججز تھے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور بینچ ٹوٹ گیا تھا. پھر 7 ممبر بینچ بن گیا، اور پھر 7 ممبر بینچ میں سے بھی آج جو ہے اس میں منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ وہ مطلب ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے بینچ کو جب اٹارنی جنرل نے ان کے اوپر اعتراض کر دیا. اور وہی اٹارنی جنرل جب ان سے محض 2 دن پہلے جب اسی بارے میں جسٹس منصور علی شاہ نے خود یہ کہا تھا کہ جسٹس جواد خواجہ سے چونکہ میری رشتہ داری ہے تو کسی کو اعتراض تو نہیں، تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بھی بلکہ یہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن آج اعتراض کر دیا گیا، اور پھر وہ جسٹس منصور علی شاہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ جو بینچ ہے پھر دوبارہ سے وہ ٹوٹ گیا، اور پھر 6 ممبر بینچ اب یہ ہے جو باقی بچ گئے جج وہ اب سن رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آج زیادہ ٹائم جو لیا وہ سلمان اکرم راجہ نے لیا. انہوں نے اپنی بحث کی اور وہ
وہ چاہ رہے تھے کہ جی اس کے اوپر یہ جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں کیا. لیکن یہ بات چیف جسٹس نے اپنی آبزرویشن میں کی کہ جی امید ہے کہ شاید ابھی یہ جو ملٹری ٹرائل ہیں ان 102 لوگوں کے وہ نہیں چل رہے ہوں گے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی نے کر دیا کہ وہ سب چیزیں ان پروسیس ہیں. اچھا یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جی جو گرفتار افراد ہیں ان کو سہولتیں دی جائیں، مطلب یہ بھی انہوں نے بات کی. پھر اور یہ کہ جو زیر حراست جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فیملیز کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، یہ بھی انہوں نے بات کی. اچھا اوور آل مختلف چیزیں، مختلف جو اسپیکٹ ہیں ملٹری ٹرائل کے وہ ظاہر اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ ظاہر ہے کیا فیصلہ کرے گی، کل فیصلہ کر بھی پائے گی کہ نہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اور بھی لوگوں نے وہاں پہ بات کرنی ہے. ابھی پرائم منسٹر نے بھی اپنے فروغ نسیم صاحب کو اپنا وکیل وہ انہوں نے ہائر کیا، اور وہ ریپرزینٹ کریں گے پرائم منسٹر کو، اسی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے. اور فروغ نسیم صاحب کی ایک جو سب سے بڑی جو ایک ان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ بیسیکلی وہ ہمیشہ ان کے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے مراسم، گہرے تعلق ہمیشہ سے رہے ہیں، اور وہ بہت مختلف کیسز میں وہ فوج کو مطلب کہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر کو فوج کی طرف سے ہی شاید ریکویسٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہوگی یا ریکمینڈ کیا گیا ہوگا کہ فروغ نسیم صاحب کو آپ اپنا وکیل کریں، اور وہ اس قسم کے کیسز کو بہت بہتر طریقے سے سپریم کورٹ میں جا کے مطلب ہے کہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں. یہ اوور آل ایک سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں بس اتنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے اگر اس پریس کانفرنس کو ISPR کی پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی نظر نہیں آتی. وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ڈٹرمنیشن ہے، جس قسم کا غصہ ہے فوج کا، اس ڈٹرمنیشن اور غصے کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی رعایت جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے ان دا نیئر فیوچر. ایٹ لیسٹ کم از کم جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت کم از کم مجھے اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے، پہلے بھی مجھے پتا تھا، لیکن اس پریس کانفرنس کو دیکھ کے تو ایک چیز جو ری انفورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ عمران خان پاکستان کی پاور پالیٹکس سے مائنس ہیں، اور عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی جو ان کے بیانیے کی پی ٹی آئی ہے، اس کے لیے پاکستان کا اس پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ کم از کم آئندہ کچھ سالوں کے لیے تو بلیک ہی ہے. اس میں ان کے لیے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. مجھے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.